ارے میرے بھائیو، ہم افضل کہا گیا ہے۔ ہم مسلمان ایمان والے معمولی چیز نہیں ہیں، معمولی ہستی نہیں ہے ہماری، ہم بہت بڑی ہستی ہیں۔ دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق میں سب سے قیمتی اللہ نے انسان کو بنایا۔ الحمدللہ آج ہم سب انسان ہیں۔ کچھ کم 18,000 مخلوق میں ذرا دیکھو تو تھوڑا غور تو کرو، چرندے، پرندے، درندے، رینگنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، ہنہنانے والے، غرانے والے، بھونکنے والے، کاٹنے والے، ڈسنے والے، بل میں رہنے والے، پانی میں رہنے والے، آسمان میں اڑنے والے۔ اللہ نے اتنی ساری مخلوق بنائی جس میں ہم تھوڑا غور تو کریں۔ بھیڑ، بکری، نیل گائے اور شیر، چیتے، نہ جانے کتنے جانور، درندے، چرندے، پرندے کتنے بنائے، انسان، جنات، فرشتے، اللہ نے کتنی مخلوق کو بنایا ہے نا۔ لیکن اللہ نے جو کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی ہے اس میں سب سے قیمتی اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اور ان میں بھی انسانوں میں کون قیمتی ہیں؟ ذرا آپ تھوڑی ان باتوں پر غور کرنا۔ آپ معمولی چیز نہیں ہو۔ ہمارا ذہن پتہ ہے کیا بن گیا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے، میرے پاس پیسہ ہے، اگر میرے پاس گھر، مکان، جائیداد ہے تو میں قیمتی ہوں، اگر نہیں ہے تو میں قیمتی نہیں ہوں۔ میرے بھائی تھوڑا سوچ، جو یہ میں بتانے لگا ہوں تھوڑا غور کر کہ اللہ نے سب سے قیمتی انسانوں کو بنایا، کچھ کم 18,000 مخلوق میں انسانوں کو بنایا۔ ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر اللہ جانور بنا دیتا، کتا بلی بنا دیتا، بتاؤ، رینگنے والا بنا دیتا، بتاؤ، یہ افضل ہوتا یا اللہ نے جو بنایا ہے اب افضل ہے؟ ہر انسان اچھے کو گمان رکھتا ہے، اچھا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ارے جو بنا دے، یہ بے وقوفوں والی سوچ ہے کہ ارے جو بنا دیتا وہی ٹھیک ہے۔ لیکن ہر انسان چاہتا ہے۔ اب دیکھو اللہ نے ہمیں عام انسان بھی تو بنایا ہے، زیادہ امیر بھی نہیں ہے، زیادہ کروڑ پتی بھی نہیں ہے، تو ہماری چاہت تو جب بھی رہتی ہے کہ ہم امیر ہوں میں، ہم اس میں صبر تو نہیں کر رہے۔ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہم اس میں صبر تو نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی کیا سوچ رکھتے ہیں، ارے امیر ہو جاؤں، کاش مال آ جائے، امیر ہو جاؤں۔ میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا ہے۔ پہلا احسان تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا ہم پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی کئی قسم کے انسان بنائے۔ اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، بتایا کہ میرے بندو میں یہ سب بھی کرنے پر قادر ہوں، میں یہ سب بھی کر سکتا ہوں۔ ذرا تم غور تو کرو، اللہ نے دنیا میں اتنے سارے انسان بنائے، انسانوں میں بھی کتنی قسم کے بنائے کہ ہم جب تھوڑا غور کریں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا، اللہ سے یقین اور بنے گا اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہم تھوڑا غور تو کریں کہ اللہ نے مجھے کتنی ساری نعمت دی ہیں، کتنی ساری دولتوں سے نوازا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں ایک سب سے بڑا امیر انسان بن جاؤں، بلینر، ٹریلینر ڈالروں کا، اربوں خربوں ڈالروں کا میں مالک بن جاؤں، تو اگر یہ چیز نہ ہو پھر بھی غریب ہوں۔ جن دولت سے اللہ نے نوازا ہے، پہلے اللہ کی طاقت سنو کہ دیکھو اللہ کی طاقت کیسی ہے کہ اللہ نے کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی اور اس میں ہم پر کتنا احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی کالے بنائے، گورے بنائے، اندھے بنائے، بہرے بنائے، لنگڑے بنائے، گونگے بنائے، پاگل بنائے، جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتے ہیں، اپنی ٹانگوں سے کھڑے نہیں ہو سکتے، دوسروں کے محتاج ایسے انسان بنائے۔ ذرا تھوڑا سوچو تو صحیح، اللہ نے کتنی قسم کے انسان بنائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ نہ جانے کیسے انسان ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے بھی انسان ہیں۔ ہاں، ہم نے کس طرح کے انسان دیکھے، کسی کا ایک پیر اتنا بڑا، کسی کا ہے ہی نہ، کسی کا چھوٹا سا ہے، کسی کی آنکھ کیسی ہے، کسی کا ہاتھ کیسا، کسی کا سر کیسا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑا سوچو، اللہ نے دنیا میں اتنے سارے انسان بنائے، ان میں
اللہ نے اپنی طاقت دکھائی کہ دیکھو میرے بندوں میں ایسے بنانے پر بھی قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں ایسے بنانے پر بھی۔ اللہ بہرا بھی کر سکتا ہے، گونگا بھی کر سکتا ہے، پاگل بھی کر سکتا ہے، ہاں انسان سے اس کے دماغ کا کنٹرول چھین سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آنکھ اٹھا کر دیکھو، تھوڑی اپنی سوچ کو دوڑاؤ اور ذرا سوچو کہ آپ نے کہیں نہ کہیں ایسے ضرور دیکھو گے جو پاگل ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر دماغ نہیں ہے، پاگل ہے۔ اللہ نے پاگل کر کے دکھایا۔ ہم نے دیکھیں گے اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اندھے بنا کر دکھائے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، گونگے بنا کر دکھائے۔ اللہ نے اتنے سارے انسانوں کو بنایا اور اس میں اپنی قدرت کا اظہار کر کے دکھایا کہ میں ایسے بھی بنا سکتا ہوں، لیکن ہمیں اللہ نے بہتر پراپر بنایا۔ ہم پر ایک اور احسان، ایک تو انسان بنایا، اوپر سے اچھا بنایا، درست بنایا، ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بخشی، بولنے کی قوت بخشی، سوچنے کی طاقت بخشی، ہمیں اللہ نے ساری کوالٹیز سے نوازا۔ الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیر الحمدللہ اچھے بنائے، ہاتھ اللہ کا شکر اچھے بنائے، آنکھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے آنکھ بھی اچھی بنائی، کان بھی اچھے بنائے، ذہن بھی اچھا دیا، دماغ اچھا بنایا، ایک ایک انگ کو بہتر پراپر تیار کر دیا۔ ورنہ ہم تھوڑا سوچیں کہ اللہ نے نہ جانے کیسے کیسے بنائے دنیا میں، نہ جانے کیسے کیسے کو بنایا ہے۔ اللہ گونگا کر دیتا، بہرا بنا دیتا؟ سوچو ذرا، اللہ نے بنائے ہیں میرے بھائی، بنائے ہیں، آپ فخر کرو، خوش ہو جاؤ۔ ورنہ ذرا بتاؤ تو سی، اگر یہ آنکھوں کی روشنی اللہ چھین لے، ساری زندگی دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، ساری زندگی دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ کانوں کی سننے کی طاقت چھین لے، بتاؤ کیا کر لوگے؟ ذہن کو ہمارے بے قابو کر دیں، ہمارے قابو میں نہ رہے، ہمارے کنٹرول میں، کیا کر لیں گے بتاؤ؟ اللہ نے بنائے ہیں، کر سکتا ہے وہ میرے بھائی، کر سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اللہ کی طاقت کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دیکھ اس کی محبت تجھ سے، مجھ سے، ہم سب سے کیسی ہے کہ اللہ نے الحمدللہ ہم سب کو اچھا بنایا ہے، اچھا بنایا ہے۔ کسی میں کوئی عیب ہے؟ برا نہ مانو، برا نہ مانو۔ اگر تم اللہ نے اندھا بنایا ہے، بہرا بنایا ہے، کالا بنایا ہے، لنگڑا بنایا ہے، تمہارے ہاتھ نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، سب سے بڑی خوشی کی بات وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بھی انسان بنایا ہے، اور اس کو انسان ہی نہیں بلکہ اپنے حبیب، آخری پیغمبر، نبیوں کے نبی، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے فخروں کی بات ہے، بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ دل چھوٹا کوئی نہ کرو، اللہ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی نعمت سے، ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا ہر حال میں کریں۔ میں بس آپ کو تھوڑا یقین یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ نے ہم پہ کتنے احسان کیے ہیں، اور اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بہتر بنایا ہے، اچھا بنایا ہے۔ دوسری بات، ہم تھوڑا غور کریں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں آنکھ، زبان، کان، ذہن، ہمارے پورے اعضاء، پورا بدن، پورا جسم اللہ نے بہتر بنایا ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور انسانوں میں چلو اتنی چیز بنا دی، ایک اللہ کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان جو دنیا میں اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ اللہ نے دنیا امتحان کی جگہ بنائی، ٹیسٹ لینے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا، یہاں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ حساب کتاب کرے گا، ہم سے پوچھے گا زندگی کے بارے میں، ہمارا فیصلہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہونا ہے، جس میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں صرف
ایمان والے جائیں گے۔ میرے رب کی قسم، اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں 18,000 مخلوق میں سب سے افضل انسان بنایا، اور انسانوں میں اتنے سارے انسان، اس میں سے بہتر پراپر تیار ہمیں کیا، اور اس میں بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ دنیا کی سب سے قیمتی، سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی ہے۔ اگر یہ ایمان سے زیادہ کوئی دولت ہوتی تو میرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیتا، پہلے نبیوں کو اس دولت سے نوازتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی دولت ایمان کی ہے، کلمے کی ہے، تو اللہ نے اسی کو نبیوں کو دیا، اسی دولت کو نبیوں کو دیا۔ سمجھتے ہو اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کی دولت کا مل جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بندہ ضرور بچے گا، ضرور بچے گا، پھر بشرطے کہ وہ چاہے اپنی سزا بھگت کے بچے یا اللہ اسے ایسے ہی معاف کر دے۔ بہرحال ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا، ہمیشہ کی زندگی کا مالک بنے گا۔ اور یہ ایمان کی دولت کیسی دولت ہے آپ کو خبر ہے؟ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ، موسیٰ جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ، کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو اس بات کے بارے میں کہ اللہ سے نبی جو مانگ رہے ہیں تو اللہ ان کو کتنی قیمتی چیز دے گا، کتنی افضل چیز، سب سے اعلیٰ چیز وہی دے گا نا اپنے نبی کو، ہے نا؟ اور دیکھو پھر اللہ نے ہمیں کس چیز سے نوازا ہے۔ ہم اپنی قیمت نہیں سمجھتے، ہم غور نہیں دیتے اس بات کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سوچو سوچو کہ اللہ نے کن دولتوں سے نوازا ہے، کتنے احسان کیا ہمارے اوپر۔ ہمیں قدر نہیں آج قدر نہیں ہے، فکر نہیں آج ہم اپنے ایمانوں کی۔ ہمارے پاس ہیرے موتی ڈائمنڈ سونا چاندی سے قیمتی ہاں، یہ سونے چاندی ہیرے ڈائمنڈ ان سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے پاس چیز ہے جو کہ ایمان کی دولت ہے، کلمہ ہے۔ ہم مال کی تو قیمت سمجھ رہے ہیں، اپنے ایمان کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پڑھرے میں لا الہ الا اللہ کاغذ کے پرزے پر لکھ کر رکھ دیا جا، اے موسیٰ یہ کلمے والا پڑھرا جھک جائے گا اور ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا قیمتی کلمہ ہے، اس کی قیمت کے برابر کسی کی قیمت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے اس کلمے سے ہمیں نوازا ہے، ہم ماننے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم ماننے والے ہیں اس چیز کے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے ہم پہ اتنا احسان کیا، اتنی خاص اتنی قیمتی چیزوں سے ہمیں نوازا۔ دیکھو تسی آج ہم اپنی قیمت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں لوگوں کو دین کی بات بتاتے رہنا چاہیے، اللہ کی باتیں بتاتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں آپس میں مذاکرے کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں کرتے رہنا چاہیے؟ ہاں، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ہمیں نفع دے گا، دین کی بات کہتے رہیے، بتاتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ میرے بھائیو زندگی معمولی نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس دن کی یعنی آخرت کے دن کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں۔ میرے رب کی قسم
ہم اللہ نے بہت اعلیٰ بنایا ہے، بہت قیمتی بنایا ہے میرے بھائیوں۔ پہچانو اپنی قیمت کو کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نواز رکھا، ہمیں بولنے کی طاقت دے رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت ہمارے پاس، سننے کی طاقت ہمارے پاس، سوچنے کی طاقت ہمارے پاس، پورا جسم الحمدللہ اللہ نے ہمارا اچھا بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، پوری کوالٹیز سے ہمیں نوازا ہے، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اپنے اللہ کے حکم کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اس دنیا کی حقیقت کو جانیں۔ اگر ہم کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو تھوڑا غور کریں کہ میں الحمدللہ ایمان والا بن تو گیا، اتنا قیمتی بن تو گیا میں، کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ تھوڑا غور کریں اس بات کے بارے میں۔